للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم اپنے سلسلے معاشرے کی برائیاں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج جو ہمارے بیان کا موضوع ہوگا وہ ہے غیبت، اور یہ ایسی چیز ہے کہ جو اگر کہا جائے کہ بڑے چھوٹے غلام یا بادشاہ یا تاجر یا کسی نوکر میں پائی جاتی ہے تو یہ بات غلط نہیں ہے۔ یہ ایسی چیز ہے جو اکثریت عوام میں پائی جاتی ہے، اور اس کا علم حاصل کرنا ہم پہ فرض ہے۔ غیبت کو کبیرہ گناہوں میں سے شمار کیا گیا ہے۔ جی، اس کے اندر ہمارے ساتھ ہمارے ناظرین بھی موجود ہوں گے جو ہم سے لائیو سوالات کریں گے۔ جی آئیے ہم پہلے ناظرین کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام نجیب اللہ ہے، اور میرا حضور سوال یہ ہے کہ غیبت سے کیا مراد ہے؟ جی، مرکز الاولیاء لاہور سے سوال آیا کہ غیبت سے کیا مراد ہے۔ جی، غیبت کی تعریف پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ غیبت کی تعریف جو بہار شریعت میں لکھی ہے، وہ غیبت کی تعریف اس طرح بیان کی ہے: کسی شخص کے پوشیدہ عیب کو اس کی برائی کرنے کے طور پر ذکر کرنا۔ اور علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس کی تعریف کی ہے۔ وہ یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کو ایسی چیز کے ذریعے یاد کرے کہ اگر وہ یہ سن لے یا اس تک یہ بات پہنچے تو اسے ناگوار گزرے، اگرچہ تو اس بات میں سچا ہو، خواہ اس کی ذات میں کوئی نقص خامی بیان کرے۔ تو یہ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی تعریف بیان کی ہے۔ اور غیبت کی تعریف جو امام احمد بن حجر مکی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں، علماء فرماتے ہیں انسان کے کسی ایسے عیب کا ذکر کرنا جو اس میں موجود ہو غیبت کہلاتا ہے۔ اب وہ عیب چاہے اس کے دین میں، دنیا میں، ذات میں، اخلاق میں، مال میں، اولاد میں، بیوی میں، خادم میں، غلام میں، امامہ میں، لباس میں، حرکات و سکنات میں، مسکراہٹ میں، دیوانگی میں، ترش روئی اور خوش روئی وغیرہ کسی بھی ایسی چیز میں ہو جو اس کے متعلق ہوں، تو یہ غیبت کہلاتے ہیں۔ کہ غیبت یہ حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والے کاموں میں سے اس کو لکھا گیا ہے، اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے شمار کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں غیبت جیسی بیماری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔